بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بائبل میں خدا کی گستاخیاں، پہلے ہم نے دیکھا کہ بائبل میں جو خدا کا تصور ہے، اللہ کا تصور وہ کیا ہے، اس کے تقریباً 8-9 نکات ان کی کتابوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھے دلائل کے ساتھ۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یہ جو عیسائی اس کو جو اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں، مقدس بائبل، اس میں خدا کی گستاخیاں کیسی کی گئی ہیں۔ یعنی کہ تقریباً 5 ایسی آیات میں نے بائبل کے مختلف ابواب میں سے نکال کے آپ کے سامنے لایا ہوں کہ جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح آج بائبل کرپٹ فارم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، بے شک کہ اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل کے خود جو بڑے بڑے وہ پریسٹ جو ہیں، پادری جو ہیں، یا علماء آپ اس کو کہہ دیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بائبل جو انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ تو سائنس بھی آج اس چیز کو ثابت کرتی ہے، یعنی جو چیز قرآن میں ہے سائنس آج کسی اس ایک آیت پہ بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، یا ان کے ساتھ کوئی ان کا وہ کنٹرڈکشن نہیں آیا۔ تو لیکن بائبل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس آج اس کو نہیں مان رہی، سائنس کہتی ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پس ثابت ہوا کہ بائبل میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ صرف 5 کے حوالے آپ کو یہاں دوں گا، ویسے بہت ساری ہیں لیکن سمجھنے کے لیے، دلائل کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ عیسائیت کے ماننے والے اپنی مقدس کتاب بائبل کو خدا کی طرف سے نازل شدہ اور مکمل طور پر الہامی قرار دیتے ہیں۔ الہامی یعنی پوری مکمل طور پر، کہ یہ جو آج بائبل ان کے پاس ہے وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف وہی خدا کے حقیقی بندے ہیں عیسائیوں کا، اور باقی سب باغی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، ہم ہی صرف جو ہے تو وہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بائبل میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جو خدا کی شان کے خلاف جاتی ہیں۔ یہ تھا جی ابتدائیہ۔ اب اس میں پہلی بات ہے جی تکوین باب ہے، اور اس کا باب نمبر 6 میں یہ بات آئی ہوئی، انشاءاللہ آیت کا حوالہ لگ جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے، یعنی بائبل کے اس حصے میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کرنے پر پچھتایا، یعنی خدا نے جب انسان پیدا کیے پھر خدا پچھتایا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پچھتا سکتا ہے؟ یعنی خدا کو تو پتہ ہے، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اگر نعوذ باللہ اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہ کیا اپنے غلط کام پہ پچھتائے گا؟ پہلا سوال۔ یہ کیفیت تو کم علمی یا بے بسی کی علامت ہے، یعنی اس طرح اسی صورت ہو سکتے جب ہمارے پاس علم کم ہو یا ہم بے بس ہوں، پہلے غلط کام کریں پھر اس پہ پچھتائیں، لیکن اللہ کی ذات اس طرح نہیں ہے، جو خدا کی کامل ذات کے لیے ناممکن ہے۔ یعنی کامل اللہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس بائبل کے آیت کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا پھر اللہ یا خدا اس پہ پچھتایا۔ ٹھیک، اچھا جی، نمبر 2، اسی تکوین باب نمبر 32 میں 27 نمبر کی آیت سے، یا فقرہ نمبر 27 سے لے کر 28 تک یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی اور اسے شکست دی، نعوذ باللہ۔ یعنی یعقوب نے اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ کشتی لڑی اور اللہ کو شکست دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خالق جس کے حکم سے کائنات کا نظام چلتا ہے ایک انسان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے؟ یہ تصور خدا کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ آیت بھی خدا کی شان میں، اور پہلی آیت بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس اپنی کتاب کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں تو ان کو کوئی اور ہی تصویر کا رخ نظر آئے گا۔ اچھا جی، اسی طرح خروج باب نمبر ایگزوڈس جس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ کتابوں کے نام بھی لگتے جائیں گے، اور پورا مکمل حوالے آپ کے سامنے یاد رکھوں گا، ڈسپلے کروں گا JPG میں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی، اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے چیز رکھوں گا۔ اچھا، فقرہ نمبر 17 میں ہے، اس آیت کے مطابق خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فی 6 ایام، یعنی 6 دنوں میں ہم نے پورا زمین اور آسمان بنائے، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں آرام کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ 7ویں دن خدا نے کیا آرام کیا۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔
کیا خالق کائنات تھک سکتا ہے؟ اب سوال ہے، اتنی بڑی کائنات کا مالک، اتنی بڑی، یہ مجھے اور آپ کو یہ جو دنیا نظر آتی ہے، دنیا میں ہم جو ہے تو کبھی ایک جگہ سے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، یا ایک شہر سے دوسرے شہر، یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے، یا کسی ایک ملک سے دوسرے ملک بمشکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ اس کو بنا کر تھک سکتا ہے؟ اسلام کا تصور خدا یہ ہے کہ وہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکن، میں جو کہتا ہوں ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اس آیت کی روح سے، اس فکر کی روح سے بھی بائبل میں اللہ تعالیٰ کی یا خدا کی گستاخی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، نمبر 4 قضات، باب نمبر 1 فقرہ نمبر 19، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا وادی کے لوگوں کو ان کی لوہے کی گاڑیوں کی وجہ سے شکست نہ دے سکا، یعنی خدا وہ وادی کے لوگوں کو، ان کے پاس لوہے کی گاڑیاں تھیں، گاڑیوں کی وجہ سے خدا نے ان کو شکست نہیں دی۔ کیا لوہے کی گاڑیاں خدا کی طاقت سے زیادہ ہیں؟ یہ دعویٰ خدا کی لامحدود قدرت کا انکار ہے، یعنی یہ دعویٰ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ سامنے ذکر ہے۔ اب ایک دوسری چیز آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ چیز بھی میرے سامنے ہے کہ کس طرح بائبل میں رد و بدل ہوا۔ وہ کون سا وقت تھا کہ جب بائبل میں رد و بدل ہونا شروع ہوا، اور کیا وجوہات تھی کہ ان کو رد و بدل کرنی پڑی، جان بوجھ کے کرنی پڑی یا غلطی سے ہوئی، اور وہ کون شخص تھا؟ اس پہ انشاءاللہ مکمل ایک مفصل ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اچھا جی، پھر نمبر 4 کرنتیوں، یہ بھی ایک باب ہے ان کا باب نمبر 1، ان میں فقرہ یا آیت نمبر 25 میں اس چیز کا ذکر ہے۔ یہاں خدا کو بے وقوف کہا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو بے وقوف کہا گیا ہے بائبل کی اس فقرے کی روح سے، بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایسا کوئی بیان خدا کی شان کے مطابق ہو سکتا ہے؟ یہ آیت نہ صرف گستاخانہ ہے بلکہ خدا کی حکمت کاملہ کے تصور کے بالکل برعکس ہے۔ گستاخی ایک اور ہو گئی ہے جی۔ اچھا، یہ 5 تھے، اب اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور بھی انشاءاللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اندر کی چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اب سوالات پیدا ہوتے ہیں، اب یہ چیزیں پڑھ کر ایک عام جو پڑھا لکھا نوجوان ہے یا پڑھا لکھا شخص ہے، اس کے ذہن میں کچھ سوالات آ سکتے ہیں، ان کی اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد یا ان دلائل کو سننے کے بعد جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں عیسائی۔ اگر بائبل خدا کی مستند کتاب ہے تو اس میں ایسے بیانات کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر بائبل اللہ کی طرف سے مستند یعنی بالکل ٹھیک کتاب ہے تو اس طرح کے غلط بیانات اس میں آ کیسے سکتے ہیں؟ جبکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب قرآن شروع ہو رہا ہوتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ انقریب ہم ان کو آفاق عالم میں اپنی نشانی دکھائیں گے اور خود ان کو ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ اور جتنی بھی آج نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہیں۔ اچھا جی، دوسرا سوال، کیا آپ واقعی ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو تھک جائے، مغلوب ہو جائے یا اپنے کاموں پہ پچھتائے؟ تو وہ تو نعوذ باللہ خدا پھر ہوا ہی نہیں کہ جو ایک کام کرے اور اس پہ پھر پچھتائے، یا کوئی کام کرے اور تھک جائے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر تیسرا سوال، سب سے پہلے آپ کو اپنے عقیدے کی بنیاد میں موجود ان گستاخانہ عبارتوں کی وضاحت کرنی چاہیے۔ عیسائیوں کو یہ دعوت ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو اس کی وضاحت دینی چاہیے، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ سملیرٹیز بھی ہیں، کچھ یکسانیتیں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ عیسائیت میں، اسلام میں، ہندوازم میں اس کی جو یکسانیت ہوتی ہے، سملیرٹیز، وہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو یہ ایک ریسرچ میں نے کی تھی، تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں علم حاصل کرنے کی یا نئی چیزیں سیکھنے کی غرض سے، اور اس طرح ساتھ اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ معلومات زیادہ سے زیادہ اوروں تک پہنچے۔